السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائٹ اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیٹے کی حوصلہ افزائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کے سامنے ایک سوال رکھا۔ ایک درخت ہے، اس کی مثال مومن کی سی ہے، اس کے پتے کبھی نہیں گرتے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں حیا کی وجہ سے خاموش رہا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول آپ ہی فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میرے دل میں کھجور کے درخت کا جو خیال آیا تھا، اس کا تذکرہ میں نے اپنے باپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا، بیٹا اگر تم جواب دے دیتے تو یہ میرے لیے بڑے بڑے خزانوں سے بڑھ کر ہوتا، اپنی جان سے بڑھ کر عزیز۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمانی مرتبے کے بارے میں عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں، ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، ایسے تو بات نہیں بنے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ سننے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بات بنی ہے اے عمر، جنت کے محل کی بشارت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت سے نوازا۔ آئیے اس بارے میں ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا۔ اچانک میری ملاقات ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ ام سلیم سے ہوئی۔ پھر میں نے پاؤں کی آہٹ سنی۔ میں نے کہا، یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ مجھ سے کہا گیا، یہ بلال ہیں۔ پھر میں نے ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک لڑکی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا ہے؟ جواب ملا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ میں نے اس محل کو دیکھنے کے لیے اندر جانے کا ارادہ کیا، لیکن اے عمر، تیری غیرت نے میرے قدم روک لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا میں آپ کے بارے میں غیرت کا اظہار کرتا؟ قرآن کریم کی ترتیب دینے کا عمل۔ جنگ یمامہ میں شہید ہونے والوں میں حفاظ کی کثرت تھی۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن کریم کو یکجا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت قرآن کریم چوڑی ہڈیوں، کھجور کی شاخوں، کپڑوں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کام کی ذمہ داری زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ یمامہ کے بعد مجھے پیغام بھیجا۔ میں حاضر ہوا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ قرآن صحابہ رضی اللہ عنہم جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ اگر وہ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو ممکن ہے قرآن کریم کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ میری یہ رائے ہے کہ قرآن کریم کو اکٹھا کر دیا جائے۔ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ میں کوئی ایسا قدم کس طرح اٹھا سکتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھایا، لیکن عمر کا اصرار ہے کہ اس کام میں امت کے لیے بہتری ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے میرا سینہ کھول دیا ہے، لہٰذا میری بھی یہی رائے ہے۔ زید،
آپ ایک سمجھدار نوجوان ہیں، ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے۔ آپ وہی لکھنے والے تھے، اس لیے قرآن کریم کو اکٹھا کرنے کا کام اپنے ذمہ لیجئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے ایک پہاڑ دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو مجھے یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو اکٹھا کرنے سے زیادہ آسان معلوم ہوتا۔ جزاک اللہ خیرہ۔